اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ ملک آیات 3 اور 4۔ چلیے بات کر لیتے ہیں آیت 3 کی، جس میں اسٹیٹڈ ہے کہ وہ جنہوں نے 7 آسمان تلے پر پیدا کر دیے اور اس میں ہم میں سے کوئی کمی نہیں نکال سکتا۔ ہم تھک جائیں گے لیکن اس میں کوئی بھی دقت کچھ بھی نہیں دکھے گی۔ رحمان اللہ کا وہ اکیلا نام ہے جو لفظ اللہ کی جگہ استعمال ہوتا ہے، جس نے 7 آسمان تلے پر پیدا کر دیے۔ اور طبق کا لفظ طبق سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کے برابر کوئی چیز رکھنا، مینز ایک دم ایکول، جو بالکل فٹ ہو اس میں۔ پہلے اللہ نے مثال دی اپنی تخلیق کی کہ دیکھو 7 آسمان کیسے اللہ نے بنا دیے تلے اوپر، ایسے کہ جس میں کوئی بھی تفاوت نہیں ہے، کوئی بھی بے جوڑ چیز نہیں ہے، کوئی بھی مسفٹ نہیں ہے۔ کبھی اس کائنات کی ہمیں کوئی چیز بھی غلط لگی ہے؟ اتنی زیادہ ڈسکوریز ہوتی ہیں، ساری چیزیں قرآن میں آفٹر اسٹڈی سکسیسفل ہو جاتی ہیں کہ یہ تو قرآن میں کب سے اسٹیٹڈ تھا، تو یہ مسلمان ہم لوگوں کو تو پتہ ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ سسٹم بنایا ہے ماشاءاللہ بہت ایک سسٹم وائز بنایا ہے، جو کتنے سالوں سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اتنا خوبصورت چیز بنا سکتے ہیں تو اپنی نظر سے ہم بار بار دیکھتے ہیں، بار بار بہت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی کمی نکل آئے، بٹ وہ کمی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاتے ہیں، بٹ کسی کو کبھی کوئی کمی نہیں لگتی ہے۔ کیونکہ وہ تو رحمان نے ماشاءاللہ بنایا ہے، کیونکہ اللہ کی جو کریٹیوٹی ہے اس میں ایک کنٹینیویشن ہے، ایک فلو ہے۔ تو اگر کریشن اتنا کامل ہے اصل میں، تو کامل ہے کون؟ کریٹر، اس کا مالک، اس کو بنانے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت سی چیز آسمان 7 تلے اوپر بنائے ہیں۔ اب آیت نمبر 4 کی بات کرتے ہیں، تو اس میں یہاں پہ کہا جا رہا ہے، پھر آپ ایک باری اپنی نگاہوں کو دوڑا کے دیکھیے، بار بار وہ لوٹ کر آپ کے پاس واپس آ جائیں گی تھک کر، کیونکہ اس میں کوئی کمی نکلے گی ہی نہیں۔ آپ تھک جاؤ گے بٹ یو وونٹ بی ایبل ٹو فگر آؤٹ ایون اے سنگل کریک۔ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان تھک جاتا ہے، جو دوسرے لوگ ڈسکور کر رہے ہیں، اس میں لگے ہوئے ہیں کہ کوئی کمی مل جائے، ان میں سے کسی کو بھی آج تک کوئی کمی نہیں ملی ہے، بیکاز ایوری تھنگ از پرفیکٹلی سیٹ۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان سسٹم میں تو ایک باؤنڈیشن باندھی ہے کہ وہ اسی لمیٹیشنز اور اسی پالیسیز کے اکارڈنگ ورک آؤٹ کرے گا، بٹ جو ہم انسان کو بنایا اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے ہمیں آزادی دی ہے، فریڈم دیا ہے۔ انہوں نے اس دنیا میں کہ تم انسان ہو، تم سے غلطی ہوگی، تم اپنے حساب سے کرو، لیکن ہم لوگ جو انہوں نے چیزیں ہمارے لیے بھی باؤنڈیشن بنائی ہے، لیکن ہم لوگ اس کے اکارڈنگ نہیں چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سورج کو نکلنے کے لیے ایک پرٹیکولر ٹائم سیٹ کیا ہے، وہ اسی کے اکارڈنگ نکلتا ہے، وہ کبھی الٹی طرف سے نہیں چلتا ہے۔ ستارے رات میں ہی نظر آتے ہیں، ستارے کی اپنی مرضی نہیں ہو سکتی کہ وہ کب نکلے۔ سمندر جو اتنا بڑا ہوتا ہے، جو پانی اتنا زیادہ ہوتا ہے، وہ بھی ایک لمٹ تک آگے آتا ہے پھر واپس چلا جاتا ہے، بیکاز اگر وہ آگے آ گیا تو سوچیے دنیا کا کیا ہوگا۔ ماؤنٹینز کی بات کریں تو وہ اپنی جگہ کھڑے ہوئے ہیں، زمین ٹھہری ہوئی ہے، اور ذرا سی زمین ہلتی ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ کتنا زیادہ نقصان ہو جاتا ہے نا۔ تو ہم انسانوں کو کیا چاہیے، ایک بار یہ نہ سوچیں کہ جو اللہ نے، رحمان نے ہمارے لیے چیزیں کہی ہیں کہ بھائی یہ تو فرض ہے اسے کرنا ہی انسان کو، اور ہمارے رسول کی چیزوں کو فالو کر کے ویسے زندگی گزارنی ہے، ہم لوگ نہیں کرتے ہیں۔ ہم اپنے حساب سے اپنی چیزیں کرتے ہیں، ہم نے اپنے حساب سے اپنی لمیٹیشن سیٹ کر لی ہیں۔ ہم کو تو مزہ آتا ہے کہ دوسروں کی لائف میں کیا چل رہا ہے، اب ہمارے پاس جو چیزیں ہیں کبھی اس میں شکر ادا نہیں کرتے ہیں، ہمیشہ ایکسٹرا چاہیے، ہمیں ایکسٹرا لگژوریس چیزیں چاہیے، مٹیریلسٹک چیزیں چاہیے، اور اللہ سے کنیکشن بھی مٹیریلسٹک چیزوں کے لیے ہوتا ہے۔ ایک بچے کو بھی سکھایا جاتا ہے نا کہ تمہیں یہ چاہیے ہے، اللہ سے دعا کرو مل جائے گا۔ بچوں کی نیت میں کیا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تو تب کنیکٹ ہونا ہے جب کوئی ضرورت ہوگی، بٹ سچ تو یہ ہے کہ آج کے ٹائم پہ ہم میں سے جتنے لوگ بھی اللہ نہ کرے
بٹ موسٹ آف دا میجورٹی جو اللہ پاک سے کنیکشن میں ہے یا جو نماز پڑھتے ہیں، جب انسان بہت زیادہ تھک جاتا ہے، بہت زیادہ اس کو کہیں کچھ نظر نہیں آتا ہے، اللہ پاک سے مانگتا ہے. ہمیشہ اللہ پاک سے نماز میں دعا ہمیشہ ہم انسان مانگتے ہی رہتے ہیں. کبھی شکر نہیں ادا کرتے کہ اللہ پاک اب بس اور کچھ نہیں چاہیے، بس علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اور سکون سے زندگی جینے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اگر ستاروں کو دیکھے تو کتنی خوشی ہوتی ہے. اگر آپ صبح کی ہوا، صبح کے درختوں کو دیکھیں تو کتنا سکون ملتا ہے. واک پہ جائیے فجر کے بعد، دنیا میں آٹومیٹکلی ایک سکون ہوتا ہے. برڈز کی آواز آتی ہے، صبح کی جو ہوا ہوتی ہے وہ بہت ہوتی ہے، بہت اچھی ہوتی ہے، فریش ایک دم. اللہ نے تو جو نظام بنایا ہے وہ پرفیکٹ ہے، اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا ہے. ہم اپنی چھوٹی عقلوں کا استعمال کر کر اس میں نقص نکالا کرتے ہیں، اپنی منمانی کیا کرتے ہیں، اور رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ ظلم اور فساد. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے تاکہ ہماری زندگیاں بھی بہت سکون سے گزریں اور خوبصورت ہو جائیں. ہمیں مٹیریلسٹک چیزوں کا شوق نہ ہو، ہم سب لوٹ کر اللہ کے پاس مڑ جائیں. جو ہمیں کل مڑنا ہے، اللہ پاک ہم سب کو اتنی توفیق عطا فرما دے کہ ہم آج ابھی مڑ جائیں اینڈ اللہ پاک سے کنیکشن بنا لیں، اپنی چیزوں کے لیے نہیں، اپنی دعاؤں کے لیے نہیں، اپنے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے. اور جب اللہ پاک آپ کو پورا پکڑیں گے نا، یا صرف انہوں نے ہاتھ بھی پکڑ لیا، آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی کتنی سکون اور کتنی چینج ہو جائے گی. آپ ادھر سوچیں گے اور ادھر اللہ پاک آپ کے لیے راستہ بنا دیں گے. گریڈینس نہیں ہونی چاہیے، مٹیریلسٹک چیزوں کے پیچھے مت بھاگیے. جب ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے جو کتنے لاکھوں سالوں سے چلتا چلا آ رہا ہے، جب وہ لوگ ایک سسٹم فالو کر رہے ہیں، ان کے پاس باؤنڈیشن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بھی تو دائرے بنائے نا کہ ہمیں اس دائرے سے باہر نہیں ہونا ہے. تو ہم کیوں ہوتے ہیں؟ ہم کیوں ان دائروں کو فالو نہیں کرتے؟ کیا ہمارے لیے وہ بہت زیادہ اسٹرکٹ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں اسٹرکٹ بنائے. 5 وقت کی نماز سارے کام چھوڑ کے کرنی ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت باقی نماز کے علاوہ جتنی بھی چیزیں باہر ہیں سب حرام ہو جاتی ہیں. یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ. اور جیسے ہی ہم سلام پھیرتے ہیں باہر کی دنیا ہمارے لیے حلال ہو جاتی ہے. تو وہ 5 منٹ اللہ کے لیے دیجئے، 100% دیجئے. آپ کہیں پہ بھی ہیں، آپ نکالیے ٹائم. آپ اللہ کے لیے، نماز کے لیے تو کوئی معافی ہی نہیں ہے. آپ نماز اللہ کے لیے پڑھیے، اور جس دن آپ نے نماز یہ سوچ کے پڑھی ہو کہ اللہ پاک ناراض ہو جائیں گے، ہمیں نماز پڑھنی ہے، آپ کو خود ریمائنڈر آ جائے گا اوکے ہیو ٹو پرے فرسٹ اینڈ دین آئی ول ڈو اے ورک. جو ہاؤس وائفز ہوتی ہیں نا، ابھی ظہر کی اذان ہو گئی، ابھی ہم یہ کام کر لیں، یہ نپٹا لیں، اس کے بعد پڑھیں گے. مت کریں ایسا پلیز. میری ان سبھی ویمن سے، سبھی بھائی بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ پہلی پرائورٹی پہ پلیز 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 نماز پڑھیے. اور قرآن جتنا بھی آپ ایک ایک ورڈ سمجھ کے پڑھیں گے، ہر ایک سورہ کا ایک میسج ہے جو اگر ہم فالو کر لیں، نہ حفظ کریے بٹ اگر ہر ایک سورہ کا ایک میسج ہمارے دماغ میں ہے کہ اس سورہ سے ہمیں یہ ملتا ہے، جو کنکلوژنز ہوتا ہے، جو ہر پڑھائی میں ہم لوگ نے چیپٹرز میں، اسکولنگ میں کرتے ہیں، وہ کنکلوژن بھی یاد کر لیں گے نا تو ہم کبھی بھٹک نہیں سکتے. تو آئیے ایک وعدہ کرتے ہیں، ہم لوگ جتنے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں پلیز اس کو آگے تک پہنچائیے. سورہ ملک کی سیریز بہت پیاری آیت ہے، اور سب لوگ اللہ کرے اس آیت سے، اس چیز سے اگر ایک بھی بندے میں ٹرانسفارمیشن آتا ہے، اللہ پاک وہ آگے اور کنٹینیو ہو. اور پلیز اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریے تاکہ ہم سب کو اللہ پاک ہم سب کی لائف میں بہت سکون عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ کا فرما بردار بنا دے. آمین ثم آمین.